مصر کی پہاڑیوں کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سلطنت کے دوران ایک ڈاکو نے اپنے ظلم اور خوف سے لوگوں کو ڈرا رکھا تھا۔ وہ پہاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ جاتا اور اس راستے سے جب تجارتی قافلہ چاہے کوئی مسافر گزرتا تو وہ ڈاکو ان پر حملہ کر کے سب کچھ لوٹ لیتا۔ اگر قافلے میں کوئی بھی خوبصورت لڑکی ہوتی تو وہ اس کو بھی اٹھا لیتا۔ وقت گزرتا رہا لیکن آج تک اس ڈاکو کو کوئی بھی نہیں پکڑ پایا، کیونکہ جب بھی ریاست کے سپاہی اس کو پکڑنے کے لیے آتے تو وہ ان پہاڑیوں کے درمیان میں بنی ہوئی پوشیدہ سرنگوں میں چھپ جاتا اور پھر وقت آنے پر خود ہی باہر نکلتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور اس ظالم ڈاکو نے ہر بچے، بوڑھے، بزرگ، خواتین کے دلوں میں اپنا خوف بٹھا دیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن راستے سے ایک چھوٹی سی بارات گزری۔ اس بارات کے اندر چند لوگ تھے، جن میں چند خواتین، ایک دلہن، ایک دلہا اور کچھ حفاظت کے لیے سپاہی موجود تھے۔ جب اس ظالم ڈاکو کو خبر ملی تو اس نے باراتیوں پر حملہ کر کے سب لوگوں کو باندھنے کا حکم دے دیا اور پھر اپنے سپاہیوں کو کہا کہ اس دلہن کو اٹھا کر میرے خاص غار کے اندر لے آؤ۔ سب لوگ اس ظالم ڈاکو کو دیکھ کر ڈر گئے، لیکن اس بارات میں موجود دلہن بالکل تحمل کے ساتھ کھڑی تھی۔ تو اس کے باپ نے کہا، بیٹی، شاید یہ ڈاکو باقیوں کو تو چھوڑ دے لیکن یہ تیری عزت کو پامال ضرور کر دے گا، لیکن تو ہے کہ بڑے ہی تحمل کے ساتھ کھڑی ہے، تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ تو اس نے کہا، ابا جان، میرے پاس ایک ترکیب ہے اور میں اس ڈاکو کو ایسا سبق سکھاؤں گی کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ تو اس دلہن کا باپ بڑا حیران ہو گیا کہ جس ڈاکو کو بڑے بڑے سپاہی نہ ہرا سکے، آخر میری بیٹی کے پاس ایسی کیا ترکیب ہے؟ تو اس کی بیٹی نے کہا، ابا جان، آپ مجھے ایک بکری، ایک بلی اور ایک کتا ذبح کر دیں، اس کے بعد میں خود دیکھ لوں گی۔ وہ بڑا حیران ہوا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنی بیٹی کو تینوں چیزیں دیں تو اس کی بیٹی نے کچھ ایسا کر دکھایا کہ سارے باراتی دیکھ کر حیران ہو گئے۔ دوستو، یہ واقعہ اصل میں کچھ اس طرح کا ہے کہ مصر کی پہاڑیوں کے قریب ایک سنسان راستہ تھا اور راستے سے ہر قسم کے تجارتی قافلے گزرتے تھے۔ اس راستے سے گزرتے ہوئے لوگوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور لوگوں کی مشکلات کی سب سے بڑی وجہ ایک ڈاکو تھا جو ان دنوں ان مصر کی پہاڑیوں کے اندر آ کر چھپ گیا تھا۔ اس سے پہلے کبھی کسی قافلے پر کسی ڈاکو نے حملہ نہیں کیا تھا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی ہر وقت اس راستے کی نگرانی میں رہتے، اور کبھی کسی کے اندر اتنی جرأت نہ ہوئی کہ وہ قافلے پر حملہ کر سکیں۔ لیکن رحیل نامی ڈاکو پہاڑیوں کے قریب سے گزرنے والے راستے میں سے ہر قافلے پر حملہ کرتا اور اس قافلے کو بری طرح لوٹ لیتا۔ ایک دن ایوب تاجر کا قافلہ، جو کہ بہت بھاری سامان لے کر اسی راستے سے گزر رہا تھا، اس قافلے کے اندر 100 اونٹ تھے جن کے اوپر اناج لدا ہوا تھا، 50 ٹانگے تھے جن میں خشک میوے تھے، اور اس کے علاوہ کچھ گھڑ سواروں کے پاس سونے کے بھرے ہوئے بڑے بڑے تھیلے تھے، اور اس قافلے کی نگرانی رحیل تاجر کا سب سے وفادار ملازم البیک کر رہا تھا۔ البیک ایوب تاجر کا سب سے بڑا اور وفادار ملازم تھا۔ ایوب تاجر نہ صرف مصر کے بازاروں کے اندر اپنی شہرت، اپنی عقل مندی سے مشہور تھا، بلکہ یونانی اور شامی تاجر بھی اس کا بڑے احترام اور ادب سے نام لیتے تھے۔ ایوب تاجر بڑا ہی رحم دل انسان تھا، وہ غریبوں کی بہت مدد کیا کرتا تھا، اور اسی وجہ سے کوئی بھی ڈاکو ایوب تاجر کے قافلے پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ لیکن انہی دنوں ایوب تاجر کا قافلہ جب وہ سامان لے کر مصر کی پہاڑیوں کے قریب سے گزرا تو اچانک قافلے کے اندر شور و غل مچنا شروع ہو گیا۔ چند ہی لمحے گزرے تو البیک کو خبر ملی کہ حضور، ہمارے قافلے پر حملہ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر البیک کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ آج سے پہلے ان کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ البیک نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان ڈاکوؤں کو مار دو اور ان کے سردار کو پکڑ لو۔
لیکن البیک نہیں جانتا تھا کہ اس مرتبہ ان کا ٹکر کس ڈاکو سے ہوا ہے۔ سب سپاہیوں نے پوری کوشش کی لیکن سب کے سب سپاہی مارے گئے اور صرف البیک اور اس کے چند ساتھی بچے اور وہ ڈاکو سارا سامان لوٹ کر لے گئے۔ جب یہ خبر ایوب تاجر تک پہنچی کہ میرے قافلے پر حملہ ہو گیا اور انہوں نے سارا سامان لوٹ لیا تو ایوب تاجر غصے سے تل ملانے لگا، اور جب اس نے اس بات کی خبر بازار میں موجود دیگر تاجروں کو لگی کہ شام سے آنے والے سب سے بڑے قافلے پر حملہ ہو گیا ہے تو وہ بڑے حیران تھے، کیونکہ ایوب تاجر کے 30 سالہ کاروباری تجربے کے اندر کبھی اس قافلے کو کسی نے چھونے تک کی جرت نہیں کی تھی۔ لیکن اس بار ڈاکو نے ایوب تاجر کے اتنے بڑے قافلے کو لوٹ لیا اور اس کے سارے سپاہیوں کو مار دیا۔ تو ایوب تاجر نے البیک سے پوچھا کہ اس سرزمین پر کسی کے اندر جرت نہیں کہ وہ میرے قافلے کی طرف بری نظر اٹھا کر دیکھیں، لیکن آخر وہ کون سا ڈاکو تھا جس نے میرے قافلے کو لوٹ لیا؟ تو اس نے کہا، حضور، میں نے اپنے چند ماہر کھوجیوں کے ذریعے پتہ لگایا تو انہوں نے بتایا ہے کہ پچھلے چند ماہ کے دوران رحیل نامی ڈاکو، جو کہ بڑا ہی ظالم، سنگ دل اور بد کردار انسان ہے، وہ مصر کی پہاڑیوں کے اندر آ کر چھپ گیا ہے، اور حضور وہ بڑا ہی ظالم ہے اور اس کے پاس اتنے ماہر اور جنگجو نوجوان ہیں کہ وہ ہمارے سپاہیوں کو گاجر مولیوں کی طرح کاٹ رہے تھے۔ تو یہ سن کر ایوب تاجر نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو پھر وہ آخر کہاں چھپے گا؟ میں انہیں پہاڑیوں کے درمیان ہوگا، ہم اس کو ڈھونڈ کر اس کا ایسا انجام کریں گے کہ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ تو اس کے وفادار ملازم نے کہا، میرے مالک، میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ کے پاس اتنی قوت ہے کہ آپ کسی بھی چور، لٹیرے یا ڈاکو کو زمین کے نیچے سے بھی نکال سکتے ہیں، لیکن حضور وہ بڑا ہی چالاک اور شاطر ہے، اس نے پہاڑیوں کے اندر خفیہ سرنگیں بنائی ہوئی ہیں، اگر ہم بڑی مشکل سے کوئی ایک سرنگ تلاش کر بھی لیں تو وہ غدار پھر دوسری سرنگ سے غائب ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے آج تک اس کو کوئی نہیں پکڑ پایا۔ اور سننے میں آیا ہے کہ رحیل نامی ڈاکو کو اس راستے سے گزرنے والے ہر قافلے کو لوٹ لیتا ہے، حتیٰ کہ وہ کچی آبادیوں میں رات کے اندھیرے میں داخل ہوتا ہے اور جا کر لوگوں کی نوجوان بیٹیوں کو اٹھا لیتا ہے، پھر ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا ہے، لیکن آج تک کوئی بھی اس کو پکڑ نہیں پایا۔ یہ سن کر ایوب تاجر بڑا پریشان ہو گیا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ تو اس نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ یہ پیغام جا کر سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچاؤ کہ فلاں ڈاکو نے ہمارے قافلے کو لوٹ لیا اور وہ اس راستے سے گزرنے والے ہر مسافر کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو ایوب تاجر کے ایک ساتھی نے بتایا کہ سلطان معظم صلیبیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کئی مہینوں کے سے روانہ ہو چکے ہیں، لہٰذا سلطان کی واپسی تک اس ڈاکو کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانا بیکار ثابت ہوگا۔ یہ سن کر ایوب تاجر بڑا پریشان ہو گیا۔ اتنے میں اس کے ایک ساتھی نے کہا، حضور ہم قاضی کے پاس چلتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ قاضی کے پاس کوئی حل ہو۔ ایوب تاجر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ ایوب تاجر قاضی کے پاس پہنچا اور جا کر قاضی کو کہا، قاضی صاحب، مجھے 30 سال ہو گئے ہیں تجارت کرتے ہوئے، اور آج تک میرے قافلے کو کسی نے بری نظر سے دیکھنے کی بھی جرت نہیں کی، لیکن رحیل نامی ڈاکو نے میرے سارے کے سارے قافلے کو لوٹ لیا۔ آپ اپنے سپاہیوں کو بھیجیں تاکہ وہ اس کو پکڑ سکیں۔ تو قاضی صاحب نے کہا، اے ایوب تاجر، تم نہیں جانتے کہ تم کس انسان کا نام لے رہے ہو۔ وہ ظالم انسان دن دہاڑے لوگوں کی نوجوان بیٹیوں کو اٹھا لیتا ہے، لیکن کسی کے اندر جرت نہیں ہوتی کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھا سکیں۔ وہ بڑے بڑے قافلوں کو لوٹ لیتا ہے، اس کو جو چیز پسند آتی ہے وہ اس کو حاصل کر لیتا ہے، چاہے زمین ہو، چاہے کوئی خوبصورت گھوڑا یا پھر طاقتور اونٹ، وہ ہر چیز کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میرے پاس ریاست کے دیے ہوئے چند سپاہی اس رحیل ظالم ڈاکو کو پکڑنے کے لیے کافی ہوں گے؟ تو یہ سن کر ایوب تاجر پریشان ہو گیا اور کہا،
آخر اس ڈاکو کو کون سبق سکھائے گا؟ کیا وہ اسی طرح غریبوں کو لوٹتا رہے گا؟ ایوب بڑا پریشان ہوا اور اپنے گھر نا امید ہو کر واپس آ گیا۔ اب ایوب تاجر اپنی حویلی کی چھت پر پریشانی کی حالت میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اب آخر ایسا کیا کروں کہ میں غریبوں کو اس ظالم کے ظلم سے بچا سکوں۔ اتنے میں ایک سپاہی ایوب تاجر کے پاس آیا اور کہا، حضور، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کے سپاہیوں میں شامل ہونے سے پہلے میں بھی ایک بہت بڑا ڈاکو تھا، اور اللہ نے مجھے سیدھی راہ دکھا دی اور میں ایک سپاہی بن گیا۔ لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں کسی نہ کسی طریقے روحیل نامی ڈاکو کے جھنڈ میں شامل ہو جاؤں گا، اور پھر میں معلوم کروں گا کہ آخر روحیل نامی ڈاکو کی ایسی کون سی کمزوری ہے جس کے ذریعے ہم اس کو قابو کر سکتے ہیں، اور میں یہ بھی معلوم کروں گا کہ آخر اس کس چیز نے اس کو اتنا ظالم ڈاکو بنا دیا۔ آخر اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی بڑا راز ہوگا۔ حضور، اگر اس کو صرف دولت کی ہوس ہوتی تو اس نے جتنا آپ کا قافلہ لوٹا وہ ساری زندگی بیٹھ کر کھاتا تو کبھی ختم نہ ہوتا۔ اس کے پیچھے کوئی بڑا راز ہے، وہ کسی سے اپنی نفرت نکال رہا ہے۔ تو یہ سن کر ایوب تاجر نے کہا، اے سپاہی، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے بھی ایسا لگتا ہے، لیکن خیال رکھنا، اگر روحیل ڈاکو کو پتہ چل گیا کہ اس کے جھنڈ میں کوئی جاسوس شامل ہو گیا ہے تو وہ تمہیں بہت اذیت ناک موت دے گا۔ تو یہ سن کر سپاہی نے کہا، حضور آپ فکر نہ کریں۔ اب اس نے اپنا قیمتی سامان لیا اور انہی پہاڑیوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب وہ راستے میں جاتا ہوا سوچ رہا تھا کہ آخر میں ایسا کیا کروں کہ جس سے میں اس ظالم ڈاکو کے جھنڈ میں شامل ہو جاؤں اور اسے خبر بھی نہ ہو۔ بس وہ اسی سوچ کے ساتھ اسی سنسان جگہ پر پہنچ گیا جہاں ایوب تاجر کے قافلے پر حملہ ہوا تھا۔ وہ وہاں بیٹھ گیا تو تھوڑی ہی دیر گزری کہ روحیل نامی ظالم ڈاکو کے آدمیوں نے ایوب تاجر کے سپاہی کو دیکھ لیا جو کہ ایک عام لباس میں تھا۔ وہ سپاہی کے پاس آیا اور پوچھا، اے بے وقوف انسان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم نہیں جانتے کہ یہ علاقہ ہمارے سردار کا ہے؟ ہمارے سردار کی مرضی کے بغیر جو بھی اس راستے سے گزرتا ہے وہ اپنے مال، جان اور عزت سب چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو یہ سن کر سپاہی نے کہا، میں جانتا ہوں، اس لیے تو میں یہاں آیا ہوں۔ تو یہ سن کر ظالم ڈاکو کے آدمیوں نے کہا، کیا تم بے وقوف ہو؟ کوئی بھلا خود بھی موت کے منہ میں آتا ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں میں خود موت کے منہ میں آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، بتاؤ تمہارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں آپ کے سردار سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو یہ سن کر اس سردار کے ملازموں نے کہا، تم بے وقوف ہو، ہمارا سردار کسی سے نہیں ملتا۔ ہمارا سردار صرف وقت آنے پر باہر نکلتا ہے اور اپنا کام کر کے پھر غائب ہو جاتا ہے۔ ہمارے سردار کو تم کبھی نہیں مل سکتے۔ تو یہ سن کر اس نے کہا کہ یا تو تم مجھے قتل کر دو یا پھر مجھے اپنے سردار سے ملاؤ۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو جا کر اپنے سردار کو کہنا کہ میرے پاس اس کے بہت بڑے راز ہیں، اور اگر تم نے مجھے یہاں قتل کر دیا تو میرا ایک بھائی ہے، وہ میری جگہ تمہارے سردار کے رازوں کو فاش کر دے گا۔ یہ سن کر روحیل کے ملازموں ڈر گئے اور سیدھا اپنے سردار کے پاس گئے اور کہا، حضور، ہمیں ایک نوجوان ملا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ آپ کے سب راز جانتا ہے، وہ آپ سے ملنے کا خواہش مند ہے۔ یہ سن کر روحیل ظالم ڈاکو غصے سے تل ملانے لگا اور کہا، اس بے وقوف کو میرے سامنے لے آؤ۔ اب روحیل کے ملازم آئے اور اس کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار کے سامنے جاتے ہی اس نے کہا، حضور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ کے سپاہی مجھے ملنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ تو روحیل ڈاکو نے کہا، بتاؤ تمہارے پاس میرے کیا راز ہیں؟ اگر تم نے نہیں بتایا تو تم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اس نوجوان سپاہی نے کہا، حضور میں تو کچھ نہیں جانتا، میں تو ایک بے روزگار انسان ہوں اور میں روزگار تلاش کرنے کے لیے آپ کے جھنڈ میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ بھلا میں ایک عام انسان ہوں، مجھے کیا پتا کہ آپ کے کون سے راز ہیں؟ تو روحیل نے کہا کہ تم نے پھر جھوٹ کیوں بولا؟ تو اس نے کہا، حضور اگر میں جھوٹ نہ بولتا تو یہ آپ سے مجھے کبھی نہ ملواتے۔ تو یہ سن کر روحیل نے کہا، یہ تو تمہاری بات درست ہے اور تمہاری جرأت
اور بہادری کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ تم میرے جھنڈ میں شامل ہونے کے لیے اہل ہو، لہذا تمہیں خود کو منوانا پڑے گا، اس کے بعد ہی میں تمہیں اپنے ساتھیوں میں شامل کروں گا۔ روحیل نے کہا ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ اب روحیل ڈاکو کا سب سے بڑا ساتھی میدان میں اترا۔ اب ایک طرف اس کا آدمی کھڑا تھا اور ایک طرف وہ سپاہی جو کہ ایوب تاجر کا جاسوس بن کر داخل ہو گیا تھا۔ وہ بڑا ہی طاقتور سپاہی تھا۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے روحیل نامی ظالم ڈاکو کے سب سے قابل اور طاقتور ساتھی کو منہ کے بل گرا دیا۔ ڈاکو کے سردار نے اس نوجوان کو لڑتا ہوا دیکھ کر اس سے بڑا متاثر ہوا اور اس نے سوچا کہ اس جیسے نوجوان میرے ساتھیوں میں ہونے چاہیے، لہٰذا ڈاکو کے سردار نے اس نوجوان کو اپنے ساتھیوں میں شامل کر دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ نوجوان اپنی چالاکی اور اپنی میٹھی زبان کی وجہ سے چند ہی دنوں کے اندر ڈاکو کے سردار کے بہت قریب ہو گیا۔ ایک دن سردار پریشانی کے عالم میں پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا تھا تو نوجوان نے سوچا کہ یہ موقع اچھا ہے، لہٰذا اس نے ایک گرم دودھ کا پیالہ لیا اور سردار کے پاس پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر سردار نے اس نوجوان سے کہا، ارے میاں، میرے سب ساتھی اپنا پیٹ بھر کر سو گئے، آج میں نے کھانا نہیں کھایا تو کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا، لیکن تم تو میرے نئے ساتھی ہو، لیکن تو میرے لیے دودھ لے آئے ہو، تم مجھے بہت اچھے لگے۔ تو یہ سن کر نوجوان نے کہا، حضور میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ اب آپ کے لیے ہی لڑوں گا اور آپ کے لیے ہی مروں گا۔ اب ڈاکو کے سردار کو یقین ہو گیا کہ یہ میرا سب سے بڑا وفادار ساتھی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ میرا کوئی ساتھی نہیں بلکہ اس تاجر کا جاسوس ہے جس کے قافلے کو میں نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ تو سپاہی نے کہا، حضور آپ کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ آپ بچپن ہی سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں؟ آخر ایسی کون سی چیز نے آپ کو اس خطرناک کام پر، اس خطرناک راستے پر آنے پر مجبور کیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا؟ ایک نہ ایک دن آپ پکڑے جائیں گے۔ تو یہ سن کر سردار نے کہا کہ ایسی بات کرنے کی جرات میرے کسی ساتھی میں نہیں، لیکن تم نے یہ بات کر کے مجھے تم نے پھر سے یقین دلایا کہ تم ایک بہادر نوجوان ہو، اور یہ بات حقیقت ہے کہ ایک نہ ایک دن میں پکڑا جاؤں گا اور میرا انجام برا ہوگا، لیکن اب میں اس دلدل میں پھنس چکا ہوں، اب میں پیچھے ہٹ نہیں سکتا۔ تو یہ سن کر نوجوان نے کہا، حضور آخر کوئی وجہ تو ہوگی، آخر آپ اس غلط راستے پر کیوں چلے؟ آپ اچھا راستہ بھی تو اختیار کر سکتے تھے، آخر کیا وجہ بنی کہ آپ اس راستے پر آ گئے اور آپ اتنا ظالم ہو گئے؟ تو سردار نے کہا، پھر سنو میری داستان۔ اصل میں میری عمر جب 15 سال ہوئی تو میں بازار کے اندر ایک تاجر کے پاس کام کرتا تھا۔ میں سارا دن اس کے پاس کام کرتا اور مجھے چاند سکے دے دیتا۔ میرا باپ میرے بچپن ہی سے وفات پا گیا تھا۔ میری ماں نے مجھے بڑی مشکلوں سے پالا، اور جب میں جوان ہوا تو میں نے اپنی ماں کو کہا کہ اب تمہیں کمانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اب کما کر تمہیں کھلاؤں گا۔ لیکن قسمت کا کھیل دیکھیں کہ جب میں کمانے کے لائق ہوا تو میری ماں بیمار پڑنے لگی۔ میں چاہ کر بھی اپنی ماں کو وہ خوشی نہیں دے سکتا تھا جو میں اس کو دینا چاہتا تھا۔ اب میں بازار کے اندر ایک تاجر کے پاس کام کرتا تھا، وہ مجھے چاند سکے دے دیتا جس سے میں اپنی ماں کی دوا بھی خریدتا اور گھر کے لیے سامان بھی۔ اسی طرح کرتے کرتے مجھے 2 سال گزر گئے۔ اب میری عمر 20 سال کے لگ بھگ ہو چکی تھی۔ ایک دن صبح سویرے میری ماں کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ مجھ سے میری ماں کی حالت دیکھی نہیں گئی۔ تو میں نے اپنی ماں کو کہا کہ میں آپ کو شہر کے کسی بڑے حکیم کے پاس لے کر جانا چاہتا ہوں۔ تو میری ماں نے کہا، بیٹا خالی جیب بندہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، تو مجھے اتنے بڑے شہر میں کیسے لے کر جاؤ گے؟ اور گھر میں ایک پھوٹی کوڑی نہیں، میں بھی تم سے جدا نہیں ہونا چاہتی، لیکن اب میرا وقت آ گیا ہے، مجھے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہوگا۔ میرے جتنے دن بچے ہیں میں اس گھر میں ہی رہ کر تمہارے سامنے گزارنا چاہتی ہوں۔ تو یہ سن کر میں نے اپنی ماں کو کہا، ایسا نہیں ہوگا، میں کوئی نہ کوئی بندوبست کرتا ہوں، میں جب رقم کا بندوبست کر لوں گا تو پھر ہم اسی وقت روانہ ہو جائیں گے۔ میرے دوست کا ایک تانگا تھا، میں نے اس سے پہلے ہی کہہ دیا تھا
کہ میں کچھ رقم کا انتظام کر لوں، اس کے بعد ہم میری ماں کو لے کر شہر چلیں گے اور شہر کے بڑے طبیب سے اس کا علاج کروائیں گے۔ میں سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ آخر میں اتنی بڑی رقم کہاں سے اور اتنی تھوڑی سی دیر میں حاصل کروں۔ تو اتنے میں میرے ذہن میں خیال آیا کہ جس تاجر کے ساتھ میں اتنے سالوں کی خدمت کر رہا ہوں، میں اس کا وہ بھی کام کرتا ہوں جس کے بدلے میں وہ مجھے معاوضہ بھی نہیں دیتا۔ میں ایک بیٹا بن کر اس کی خدمت کرتا ہوں، اس کے پاس بے انتہا دولت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے قرض ضرور دے گا اور میں اس کا قرض پھر واپس آ کر آہستہ آہستہ چکا دوں گا۔ میں یہ سوچ کر جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا تو وہ تاجر اپنی دکان میں سونے کے سکوں سے بھرے ہوئے صندوق اپنے سامنے کھولے ہوئے دیکھ رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا۔ اتنے میں میں دکان کے اندر داخل ہوا تو اس نے مجھے کہا، آج تم کام پر دیر سے کیوں آئے ہو؟ جلدی کرو، کام بہت پڑا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا، حضور آج میں کام کے لیے نہیں بلکہ آپ سے کچھ رقم ادھار لینے کے لیے آیا ہوں۔ میری ماں سخت بیمار ہے، میں اس کو شہر لے جانا چاہتا ہوں۔ تو یہ سن کر اس نے کہا، ارے بے وقوف، اگر تم چلے گئے تو تمہارے پیچھے میں کسی اور کو کام پر رکھ دوں گا، پھر تم بے روزگار ہو جاؤ گے اور تم قرض کہہ رہے ہو۔ تم جب کام چھوڑ کر ہی جا رہے ہو تو میرا قرض کیسے چکاؤ گے؟ تم چلے جاؤ، میں کسی کو کوئی قرض نہیں دیتا۔ حتیٰ حضور میں اس کی منتیں کرتا رہا، میں اس کے پیر پکڑ گیا لیکن اس نے مجھے قرض نہیں دیا۔ حضور آخر کار میں نے اس کے قدموں میں اپنے ہاتھ رکھ دیے اور کہا، مجھ پر رحم کرو، مجھے بازار میں کوئی اور نہیں جانتا اور مجھے کوئی قرض نہیں دے گا اور میرے پاس اور کوئی ایسی چیز نہیں جسے بیچ کر میں اپنی ماں کا علاج کراؤں۔ لیکن اس تاجر نے مجھ پر ذرا بھی رحم نہیں کھایا اور مجھے قرض نہیں دیا۔ بس اس دن سے مجھے اس سے نفرت ہو گئی۔ میں اپنے گھر آیا اور اپنی ماں کو کہا کہ مجھے تھوڑا سا وقت دیں، میں کسی نہ کسی طرح رقم کا بندوبست کرتا ہوں۔ میرا ایک دوست پڑوسی قبیلے میں رہتا تھا، میں اس کے پاس ادھار رقم لینے کے لیے گیا لیکن مجھے پیدل جاتے جاتے بہت وقت گزر گیا اور جب میں 2 دن کے بعد واپس لوٹا تو میری ماں اس وقت بستر مرگ پر پہنچ چکی تھی اور وہ بس مجھے دیکھنے کے لیے اپنی آخری سانسیں گن رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو سینے سے لگایا اور کہا، آپ مجھے معاف کر دینا، میں آپ کو نہیں بچا سکا۔ اور میری ماں نے میری آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دی۔ بس اس دن سے میں نے ٹھان لیا کہ جس طرح تاجر کی خاطر میں نے اپنے گھر کو چھوڑا، میں آدھے دن کی جگہ سارا دن کام میں کرتا تھا۔ میں نے ایک بیٹا بن کر اس کی خدمت کی، میں اس کی ہر مصیبت میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ لیکن جب مجھ پر مشکل وقت آیا تو اس نے مجھے تھوڑے سے سکے ادھار نہیں دیے۔ بس اس کے بعد میں ایک ظالم بن گیا، ایک وحشی بن گیا اور مجھے چند دنوں کے بعد خبر ملی کہ اس کا قافلہ مصر سے بہت بھاری سامان لے کر جا رہا ہے۔ میں نے اپنے چند دوستوں کا سہارا لیا جو کہ پہلے ہی غربت کے ہاتھوں تنگ آ چکے تھے اور میں نے ان کے اس قافلے پر حملہ کیا اور میں نے اس تاجر کا سارا سامان لوٹ لیا۔ جب اس تاجر کو خبر ملی کہ میرے قافلے پر حملہ ہو گیا ہے اور سارا سامان لوٹ لیا گیا ہے تو وہ یہ غم برداشت نہ کر سکا اور اس دنیا کو چھوڑ کر اور چلا گیا۔ اور جب یہ خبر میں نے سنی تو میرے دل کو راحت پہنچی۔ بس اس دن کے بعد میں نے یہ راستہ اختیار کیا اور اب ہر دن میں اپنی ماں کو یاد کرتا ہوں اور جو بھی مجھے قافلہ دکھتا ہے میں اس پر قہر بن کر ٹوٹ پڑتا ہوں۔ تو یہ سن کر نوجوان نے کہا، حضور آپ ایک تاجر کا بدلہ سب تاجروں سے کیوں لے رہے ہیں؟ تو اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ یہ غلط ہے لیکن میرا انتقام مجھے سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا اور ویسے بھی میں ایسے دلدل میں پھنس چکا ہوں کہ اب یہاں سے نکلنا میرا آسان نہیں ہے۔ یہ سن کر سپاہی جان گیا کہ یہ ایسے ہی ڈاکو نہیں بن گیا بلکہ حالات نے اسے اتنا مجبور کیا کہ اسے ڈاکو بننا پڑا۔ اب اس نوجوان نے سوچا کہ یہاں سے کیسے نکلوں۔ اب وہ چند دن تو اس پہاڑی پر اس کے ساتھ رہا لیکن موقع پا کر وہ وہاں سے فرار ہو گیا اور سیدھا اپنی مالک کے پاس آیا۔ جب وہ واپس آیا تو ایوب تاجر بازار کے اندر پریشانی کی حالت میں ٹہل رہا تھا۔ تو سپاہی کو جب ایوب تاجر نے دیکھا تو بڑا خوش ہوا اور پوچھا، ارے بتاؤ تم اتنے دن کہاں تھے؟ کیا تم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے؟
تو اس نے کہا جی ہاں حضور، میں اپنی جان پر کھیل کر میں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا، لیکن حضور بری خبر یہ ہے کہ میں نے اس کے اندر جانچ کر دیکھا ہے، وہ کسی بھی صورت ہار نہیں مانے گا، وہ اپنا ظلم، اپنی دہشت اسی طرح برقرار رکھے گا۔ اس کا کہنا ہے کہ میں ایک ایسی دلدل میں پھنس گیا ہوں کہ جہاں سے نکلنا میرا ناممکن ہے۔ اب وہ ایک وحشی بن چکا ہے اور اس کو واپس سیدھے راستے پر لانا کوئی بڑا معجزہ ہی ہوگا۔ یہ سن کر ایوب تاجر بڑا پریشان ہو گیا کہ جب تک سلطان صلاح الدین ایوبی واپس نہیں آتے اس وقت تک اس وحشی کو قابو کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ اب وقت گزرنے لگا، اسی قبیلے کے اندر ایک لوہار نے اپنی بیٹی کی شادی پڑوسی قبیلے کے ایک نوجوان سے کر دی۔ لوہار کی بیٹی بہت ذہین سمجھدار تھی۔ جب دلہا اپنی بارات لے کر قبیلے پہنچا تو ایوب تاجر نے اس سے کہا کہ تم جس راستے سے آئے ہو دوبارہ اس راستے سے نہ جانا، کیونکہ تمہارے ساتھ دلہن ہوگی، اور اگر اس بات کی خبر اس ظالم ڈاکو کو ہو گئی تو وہ تم سے تمہاری دلہن بھی چھین لے گا اور تم اپنی جان سے بھی جاؤ گے۔ تو یہ بات دلہن سن رہی تھی۔ اس نے کہا کہ اے تاجر، تم پریشان نہ ہو، میں اس ڈاکو سے مقابلہ کروں گی۔ یہ سن کر سب لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ تو اتنے میں دلہے نے کہا کہ اگر میرے ہونے والی بیوی کا یہی کہنا ہے تو ہم وہی راستہ اختیار کریں گے۔ اب بارات چل پڑی۔ دلہا اور دلہن پالکی میں بیٹھے ہوئے جا رہے تھے۔ جیسے وہ اس راستے پر پہنچے تو روحیل ڈاکو کے ساتھیوں نے باراتیوں پر حملہ کر دیا۔ سب باراتیوں کو انہوں نے باندھ دیا اور آخر پر پالکی سے جب دلہن کو نکالا تو اس کا شوہر دیکھ کر بڑا حیران تھا کہ سب لوگ اس ظالم ڈاکو کے ڈر سے کانپ رہے تھے، لیکن دلہن بڑے تحمل کے ساتھ کھڑی اس ظالم وحشی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر بڑا حیران تھا کہ باقی سب لوگ اس کے خوف سے کانپ رہے ہیں اور یہ اتنی اطمینان کے ساتھ کیوں ہے، اور حالانکہ یہ جانتی ہے کہ اب یہ ظالم ڈاکو اس کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اتنے میں وہ ظالم سردار سامنے آیا اور دلہن کو دیکھتے ہوئے کہا کہ میں نے اس جیسی خوبصورت دلہن اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی، لہٰذا میں اس کے ساتھ ایک دلہے کی طرح رات گزاروں گا۔ اس نے دلہے کو حکم دیا کہ تم اپنی بیوی کو اپنے گھر لے جاؤ اور جا کر ایک خیمہ تیار کرو اور اس میں جا کر اپنی بیوی کو بٹھا دینا، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ تم اپنی بیوی کو ہاتھ تک بھی نہیں لگانا۔ میں رات کا کھانا کھا کر تمہارے قبیلے آؤں گا اور پوری رات تیری بیوی کے ساتھ گزار کر چلا جاؤں گا۔ یہ سب سن کر لوگ خوف سے کانپنے لگے، کیونکہ وہ ڈاکوؤں کے سردار کا حکم کبھی بھی نہیں ٹال سکتے تھے۔ ابھی اس کے ساتھیوں نے تمام باراتیوں کو جانے دیا اور دلہے کی بارات جب قبیلے پہنچی تو قبیلے کے سردار کے حکم پر انہوں نے ویسا کیا جیسا اس ظالم سردار نے کہا تھا۔ خیمہ سجا کر دلہن کو بٹھا دیا، لیکن پھر بھی دلہن بڑے تحمل کے ساتھ تھی۔ تو اس کے شوہر نے اپنی بیوی سے کہا میری جان پر بنی ہوئی ہے، میری دنیا اجڑنے والی ہے اور تم اتنے اطمینان سے کیوں ہو؟ تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اگر تم میری عزت بچانا چاہتے ہو تو بس مجھے ایک کتے کی کھال اور بکری کی کھال دروازے پر لٹکا دینا، اور بکری کا گوشت پکا کر میرے لیے لے آنا اور کتے کا گوشت پکا کر ایک برتن میں ڈال کر میرے خیمے میں رکھ دینا۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ آخر تم اس سے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ جیسا میں کہہ رہی ہوں تم ویسا کرو۔ اب اس کے شوہر نے ایسا ہی کیا۔ اس نے کتا ذبح کروایا اور ایک بکری اور ایک کتے کا یعنی کہ دونوں کا گوشت پکا دیا گیا۔ بکری کا گوشت دلہن نے کھایا اور کتے کا گوشت ایک تھال میں ڈال کر خیمے کے درمیان میں رکھ دیا گیا، اور بکری اور کتے کی کھال دروازے پر لٹکا دی گئی۔ جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا، گھوڑوں کی ٹاپو کی آواز سنائی دینے لگی۔ سب لوگ خوف سے اپنے اپنے خیموں میں چھپ گئے، لیکن دلہن ابھی بھی بڑے اطمینان سے بیٹھی ہوئی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آخر دلہن اس ظالم کا مقابلہ کیسے کرے گی۔ اس کا شوہر بھی حیران تھا، لیکن کوئی کچھ نہیں جانتا تھا کہ آخر کیا ہونے والا ہے۔ اب جیسے ہی وہ ظالم ڈاکو خیمے کے دروازے پر آیا
تو اس نے بکری اور کتے کی لٹکتی ہوئی کھال دیکھی تو نفرت زدہ نظروں کے ساتھ دیکھتا ہوا خیمے کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک پکا ہوا بکری کا گوشت پڑا ہوا تھا۔ تو اس نے دلہن سے پوچھا، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ باہر بکری اور کتے کی کھال کیوں لٹکی ہوئی تھی اور یہ گوشت کس لیے؟ تو دلہن نے کہا کہ تم نے مجھے ویسے بھی رسوا کر دینا تھا، اس لیے میں نے اپنے لیے کتا ذبح کروایا اور میں وہ سارے کا سارا کھا گئی، اور بکری تمہارے لیے پکوا کر تیار ہے۔ یہ سن کر سردار کو اسی وقت نفرت ہونے لگی کہ یہ کیسی لڑکی ہے جو کتے کو ذبح کر کے کھا گئی۔ وہ اسے نفرت زدہ نظروں سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ تم جیسی لڑکی کے ساتھ رات گزارنے سے بہتر ہے میں اپنا نفس کاٹ دوں۔ تو یہ سن کر اس دلہن نے کہا، اے روحیل، کیا تم نے کبھی سوچا کہ کسی مظلوم کے حق پر ہاتھ ڈالنا کتے کا گوشت کھانے کے مترادف ہے؟ کسی کی ماں کی بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالنا کتے کا گوشت کھانے سے مترادف ہے۔ میں نے تو ایک بار کیا، تم ساری زندگی سے یہی کام کرتے آئے ہو۔ یہ سن کر روحیل کی آنکھوں سے پانی نکل آیا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے، میں نے آج تک ایسا ہی کیا آج اس نے ایک دفعہ کتے کا گوشت کھایا تو میں اس سے اتنی نفرت کا اظہار کر رہا ہوں، اور میں جو ساری زندگی یہی کام کر رہا ہوں، میرا رب مجھ سے کتنی نفرت کرتا ہوگا۔ وہ اسی وقت سجدے میں گر گیا اور اللہ سے معافی مانگنے لگا اور اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی، اور اسی وقت اس نے فیصلہ کیا کہ میں نے جتنے لوگوں کا مال لوٹا ان کو واپس کر دوں گا، اگر وہ مال پھر بھی برابر نہ ہوا تو چاہے مجھے مزدوری ہی کیوں نہ کرنی پڑے، میں تمام لوگوں کو ان کا حق واپس کر دوں گا۔ تو یہ سب منظر دیکھ کر دلہن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے سردار کو کہا، حضور آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے سامنے جھوٹ بولا تھا، میں نے کتے کا گوشت نہیں کھایا تھا بلکہ میں نے بکری کا کھایا تھا اور آپ کے لیے کتے کا گوشت پکایا تھا، لیکن میں نے آپ کو اس لیے کہا تھا تاکہ آپ کو سیدھے راستے پر لا سکوں۔ یہ سن کر ظالم ڈاکو جو کہ اب ایک سیدھے راستے والا انسان بن چکا تھا، اس نے دلہن کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم آج سے میری بہن ہو، اور تم جیسی عظیم بہن میں اپنی زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس نے تمام لوٹا ہوا مال واپس کر دیا اور اپنے گناہوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ ساتھیو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔